بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت مہمان کے طور پر موجود ہیں جو کر تو خواتین کی سیاست رہی ہیں، لیکن وہ مردانہ وار انداز میں خواتین کی سیاست کر رہی ہیں. ایک سیاسی جماعت کے شعبہ خواتین کی چیئر پرسن بھی ہیں اور سیاست کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سماجی حوالہ بھی ہے. محترمہ سمیہ ساجد. محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ مسلم کانفرنس کی شعبہ خواتین کی چیئر پرسن ہیں. جی. تو مسلم کانفرنس یوں لگتا ہے اس وقت جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے آزاد کشمیر کا، اس میں 12واں کھلاڑی بن کر رہ گئی ہے. آپ کی جماعت حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بہت اچھا یہ سوال ہے کیونکہ بہت ضروری تھا اس سوال پہ بات کرنا بھی کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ 12واں کھلاڑی نہیں ہے، وہ ابتدا ہے سیاسی سیٹ اپ کی. جو آزاد کشمیر کی تاریخ ہے، اس کا جو سیاسی سیٹ اپ ہوا، آزاد کشمیر کی سیاست سے آپ مسلم کانفرنس کو الگ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب اس کا ابتدا ہوا 70 کی دہائی میں، جب اسمبلیوں کا جب قیام ہوا تو وہ بھی مسلم کانفرنس کا ہی دور تھا. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو حکومتی سیٹ اپ میں ہم ضرور پیچھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں افسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سیاسی جو ایک حکومتی طور پہ اور سیاسی طور پہ جو ایک پری پلانڈ کام کیا گیا، اس میں جتنا بھی ہو سکا انہوں نے مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ آج بھی گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھیں، مسلم کانفرنس آپ وہاں پہ موجود ہے اور بہتر طریقے سے اپنا کام کاج کر رہی ہے. ہاں، ہم اس میں اسمبلی میں ہماری تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری 1 سیٹ ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلم کانفرنس مسلم آؤٹ ہو گئی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. تو کیا کہیں گے یہ جو آزاد کشمیر کا آج کا سیاسی نقشہ ہے، اب آپ کو بھی دہائیاں ہو گئی ہیں سیاست میں فعال رہتے ہوئے، تو یہ جو سیاسی نقشہ ہے کہ کوئی حدود اربع ہی معلوم نہیں ہوتا، حکومت کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اپوزیشن کی حد کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، تو یہ جو نقشہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ بہت افسوسناک نقشہ بن گیا ہے آزاد کشمیر کا. اگر دیکھا جائے، مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومتیں ہوتی ہیں، جو اس کی عوام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت ہی مسائل کا شکار ہے. حکومت اپنے مسائل سے نکل ہی نہیں رہی. اب مطلب آپ یہ دیکھیں 3-4 جماعتوں کا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے. میں یہ نہیں سمجھتی، اور ہر جو ذی شعور انسان ہے اس کو یہ ضرور اس بات میں آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں تجربے اب ختم کر دینے چاہیے. جو بھی سیٹ اپ آتا ہے، جو جماعت آتی ہے، اس کو کم از کم اپنا ٹینیور پورا کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے. تو یہ جو موجودہ نقشہ ہے حکومت کا، آپ اس کو تجربہ سمجھتی ہیں؟ یہ بہت برا تجربہ ہے، یہ بہت برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. آیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جو ہمارے جو ایک سیٹ اپ میں جو غلط پالیسیز تھیں، جو ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن وہ کب ہوں گی؟ وہ پالیسیز بہتر ہو رہی ہیں یا جو ایک سیٹ اپ بہتر کر رہی ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ پستی جا رہی ہے. عوام ہر معاملے میں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل یہ جو ایک طرح سے ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، میں تو اس کو تشدد ہی کہوں گی، ذہنی طور پہ ایک ایسا ٹارچر ہو رہی ہے، عوام ہو رہی ہے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہی عوام نمائندے منتخب کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ بہت تبدیلی آ گئی ہے اور بہت کچھ بدل کے رہ گیا ہے، تو کیا کہیں گی آپ بطور ان کے حساب سے آئی ہوگی، ان کے حساب سے کہ وہ کام کاج کریں، لیکن عوام کا میں یہ بات کر رہی ہوں، عوام تک وہ تبدیلیاں نہیں پہنچی، جن کی وجہ سے جن کی بہتری کے لیے وہ لوگ ایک سیٹ اپ بنائے. اگر وہی سیٹسفائی نہیں ہے، آج آپ بے روزگاری دیکھیں، آپ آیا انہوں نے بے روزگاری کا خاتمہ کیا؟ آیا ہماری جو یوتھ ہے آج وہ اتنی انتشار میں کا شکار ہو چکی ہے؟ آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے. جتنے بھی ایک مطلب وہ اپنی ڈگریز لے کے آ کے ویسے بے روزگاری میں پھر رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ رہے ہیں، جو مطلب جو لوگ اپنے مقاصد ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی بالکل. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. یوتھ ہماری بیک بون ہے، اور یہ ایک بچے کی بات نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. تو
جب تک وہ بچہ، وہ عورت، وہ خواتین، کیونکہ میں خواتین کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، خواتین یہ جب تک ان کے فیسلٹیٹ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اوپر سیٹ اپ پہ تبدیلی آئی ہوگی لیکن ابھی تک عوام تک کچھ نہیں پہنچا. ہاں جی، عوام تو تک یہ جو نہیں ایک پہنچا. گورننس کا ایک ماڈل آزاد کشمیر میں جس کو آپ تجربہ کہتی ہیں کیا گیا ہے، جی، تو اس سے تو ایک سیاست میں خلا پیدا ہو گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خلا کو ایک غیر سیاسی قوت پر کر رہی ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے. اس کے نعرے مقبول ہو رہے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ پبلک میں آپ مانیں یا نہ مانیں مقبول ہو رہے ہیں، جو نوجوان نسل ہے اس میں. تو اس انداز کو، یہ جو سیاست میں ایک تبدیلی آ رہی ہے آزاد کشمیر میں، اس کو آپ مثبت سمجھتی ہیں یا منفی سمجھتی ہیں یا منطقی نتیجہ سمجھتی ہیں اس پالیسی کا؟ نہیں، یہ مثبت بھی نہیں ہے اور منفی اس حساب سے کہوں گی کہ ہماری یوتھ کو خراب کیا جا رہا ہے. اور وہ میں ابھی آپ کو یہی میں نے کہا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ، یہ جو حکومتیں ایک ٹینیور میں 3-4 حکومتیں بدلی ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے ہماری یوتھ کو ہوا، ہماری خواتین کو ہوا. اور آپ یہ دیکھیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی قوت آئی ہے، یہ نئی قوت کون ہے؟ یہ ہم میں سے ہی ہیں، کوئی نئے تو نہیں ہے، اوپر سے کوئی الگ مخلوق، خلائی مخلوق تو نہیں ہے. یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، یہ وہ جو نکلے ہیں اس وقت. اور عوام نے کیوں ان کو سپورٹ کیا؟ ہم نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا. وہ اس لیے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ بہت خراب ہو چکا تھا، لوگ بہت اس کا ان کے لیے بہت تکلیفیں بڑھ چکی تھیں ان کی. انہوں نے یہ سمجھا شاید ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ہمارا مسیح ہے، ہمارے مسیح ہیں، ہمارے مسائل حل کریں گے. متبادل آپشن نہیں تھا لوگوں کے پاس پھر سیاسی طور پر. ایسی بات ہے بالکل، کیونکہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوا نا، اب دیکھیں، اب پچھلے ٹینور میں بھی آپ دیکھیں، ایک 5 سال کی حکومت میں 2-3 وزیر اعظم آ جاتے ہیں، وہ حکومت کیا چلے گی اور وہ عوام کو کیا دے گی؟ میں تو اپنے عوام کو تو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے نمائندے چنے. اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو انہوں نے اس سیٹ اپ کو کیا کرنا تھا؟ انہوں نہ کسی حکومتی کسی بندے سے ان کا لینا دینا تھا، کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ مسائل کا شکار تھے، ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. تو جب ایکشن کمیٹی کا جب انہوں نے اپنا کام کاج شروع کیا تو لوگوں نے سمجھا یہ ہمارے مسیحا ہیں، ہمارے مسائل اب حل ہوں گے، انہی کے ذریعے حل ہوں گے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو پذیرائی جو زیادہ ملی ہے وہ یہ تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی دکھتی رگ پہ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہی میرا ہمدرد ہے. تو اس طرح عوام ظاہر ہے بجلی کے مسائل جو ہیں یہ جنون مسئلے ہیں، آٹے کے جو ہے. اب اگر ہمارے اور مسائل آپ دیکھیں، ابھی ہم تاجر برادری جتنی بھی ہے انہوں نے بھی بہت ساری مہنگائی کی ہوئی ہے. آیا کیا وہ بھی ان کو جو ان کی عوام ہے ان کو فیسلٹیٹ کریں گے، ان کو سہولت دیں گے؟ ان کے جو کاروبار ہیں ان میں ان کو کچھ کمی ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے. سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں، اور آپ خود عملی طور پر بھی سیاست میں ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں اگر یہ فورس جو غیر سیاسی آج ہمیں نظر آ رہی ہے کل یہ سیاسی ہو کے انتخابی میدان میں قدم رکھتی ہے، تو آپ اپنی سیاسی جماعت کی نمائندہ کے طور پہ اور باقی اوورال کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رزلٹ ہوگا اور کیا نقشہ بنے گا؟ نہیں، اگر وہ سیاست میں آنا بھی چاہتے ہیں، تاجر ایکشن کمیٹی جو ہے یا یہ سارے جتنے بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، کوئی غیر لوگ نہیں ہیں، اور آئینی حق بھی ہے ان کا سیاست میں بھی وہ آئیں. تو ہو سکتا ہے وہ سیاست میں آئیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ باہر بیٹھ کے بات کرنا اور حکومت میں رہ کے بات کرنے میں کیا فرق ہے. شاید اس کو بھی وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور اس وقت لوگوں کا کیا ان کے بارے میں خیال ہوگا یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آئینی حق ہے، اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں ضرور آنا چاہیے، اور اگر وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور کر سکیں گے تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب جیسے باقی سیاسی جماعتوں کو حق ہے الیکشن لڑنے کا، اس طرح ان کو بھی یہ حق ہے. یہ بھی عوام ہے نا، ان کا بھی حق بنتا ہے. تو آپ کی جو جماعت ہے یا دوسری سیاسی جماعتیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے قدموں پہ پوری طرح کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گی؟ بالکل. یہ تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ آ گئے ہیں تو یہ کسی کو ختم کر دیں گے، میدان خالی چھوڑ دیں گے. نہیں، میدان پہلے خالی رہا نا، پولیٹیکل سیٹ اپ میں خرابیاں ہوتی رہی تو اتنا یہ ہوا. اور جو سب سے بڑی اس وقت جو افسوسناک بات ہے، چاہے وہ یہ حکومت ہے یا ایکشن کمیٹی ہے، ان دونوں کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے، جو سب سے بری بات ہے. یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اس چیز پہ ضرور یہ ورک کرنا چاہیے کہ آیا یہ لوگ اتنی جرت کیوں دے رہے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، سب ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہے، ہماری حکومت ہے، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو ہے ہی نظریہ لا کے پاکستان کے دائی. تو یہ جو ہے یہ ہمارے بچوں کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان کو آپ نوکریاں نہیں دے رہے، ان کو کوئی اسکل نہیں دے رہے. سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے نا، کہ اگر انہوں نے اپنا رول، اس کا مطلب ہے
اچھے انداز سے ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ایک غیر سیاسی قوت کو آ کے لیڈ کرنا پڑا عوام کو. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ جو 5 سال میں 3 وزرائے اعظم آ چکے، تو یہ خرابی ہے، یہ کوئی بہتری نہیں ہے. اس میں ضرور سوچنا چاہیے. اور میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ آزاد کشمیر کو کسی یہ مکمل نہیں ہو سکتا ایسے تجربات کا. اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کے صبر کا ان کو مطلب اور ان کا صبر نہیں آزمانا چاہیے. اور جو پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں ان کو بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. اور ایکشن کمیٹی جو وہ ویژن لے کر چلے ہیں کہ ہم عوام کو سہولت دیں گے، اس پہ بھی ان کو وہی کام کاج کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ اپنے اپنے کام کریں تو میرے خیال میں خرابیاں ہی نہ ہوں. لیکن کام نہیں ہوئے، اتنا گیپ آیا جس کی وجہ سے آج یہ اتنی افراتفری آزاد کشمیر میں پھیل گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. درست. تو اب خواتین کی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ جی. آپ کیا کہیں گی؟ خواتین کی سیاست آپ کر رہی ہیں، کافی عرصے سے کر رہی ہیں، آپ ایک جماعت کی آپ سربراہ بھی ہیں شعبہ خواتین کی. کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو باشعور ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں یا طالبات ہیں، جامعات سے جو فارغ ہو کے نکلتی ہیں، وہ سیاست کا رخ نہیں کرتی ہیں؟ کیا یہاں لیگ پولنگ زیادہ ہے اور کوئی اس طرح کی باتیں جیلسی ہے؟ کیا ہے کہ نئے لوگ اس میں نہیں آتے؟ سال ہر سال سے وہی چہرے ہوتے ہیں جو منظر پہ رہتے ہیں. جی، اصل میں تو نئے چہروں کی بہت اشد ضرورت ہے. آنا چاہیے پڑھے لکھے جو خواتین ہیں، ان کو ضرور سیاسی طور پہ اپنے کام کاج سنبھالنے چاہیے. اس سے بہت فرق پڑے گا. اور یہ جو سیاسی سیٹ اپ ایک خواتین کا ہوا، آپ یہ دیکھیں جو گراس روٹ لیول سے جس جماعت کی خاتون ہے وہ کام کاج کر رہی ہے، اور جس وقت اس کو کچھ حاصل کرنے کا وقت آئے، اس وقت کوئی پیراشوٹر آ جائے، تو پھر آپ خود سمجھیں کہ وہ پھر یہی رجحان جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں جماعتوں میں، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف آنے کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بس جو اپنا کام کاج کریں وہی ٹھیک ہے. حالانکہ خواتین کی بہت ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں لٹریسی لیول جو آزاد کشمیر کا ہے، اس حساب سے ہماری اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور پھر جو گراس روٹ لیول کی جو خاتون ہے وہ اگر اسمبلی میں نہیں جا رہی تو وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آیا خواتین کے مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں؟ وہ تو جوں کہ تم ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہاں، خواتین کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن بہت کم تعداد میں. اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم کانفرنس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے خواتین کے حوالے سے کہ 70 کی دہائی میں جب اسمبلی کا وجود تھا، اس وقت بیگم راجہ حیدر خان بہت بڑا نام ہے، بہت قابل عزت ہم ساروں کے، وہ مطلب کے لیے ایک رول ماڈل خاتون ہے. وہ اسمبلی کا حصہ تھیں. پھر جب بلدیاتی الیکشن ہوئے اس وقت مسلم کانفرنس نے جو ممبر ضلع کونسل جو خواتین کی نشستیں کریٹ کی، یہ بھی ایک یہ مسلم کانفرنس کی کریڈٹ میں آتا ہے. پھر اسمبلی کی نشستیں جو ہیں اس میں بھی مسلم کانفرنس کے دور میں خواتین یہ ان کے لیے مخصوص نشستیں ہوئیں. تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ سارا تو ہوا، اس کے بعد آیا مجھے بتائیں کہ یہ سیٹوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. خواتین کے مسئلے جوں کے توں ہیں. اب جو یعنی خواتین کو کوئی اپنا فیوچر اس میں اچھا نظر نہیں آتا، کوئی برائٹ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ اس فیلڈ کا رخ نہیں کر رہی ہیں. برائٹ فیوچر بہت ہے، وہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ کام کاج ہوں گے. خواتین کا کام آج آپ دیکھیں، آج جب بھی ہم کسی جگہ بھی جائیں گے وہ پہلے ہم سے یہ سوال پوچھیں گی کہ آپ خواتین کی نمائندگی ضرور کر رہی ہیں. آیا کیا خواتین جو ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں. صحت سب سے بڑی اس وقت آپ دیکھ لیں کینسر بڑھتا جا رہا ہے. آیا خواتین کو اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ خواتین کو ایک بتایا گیا کہ وہ گھر کی ذمہ داری ہے، پریشر ہے گھر کا، گھر ہی سنبھالنا ہے اس نے. باہر اگر کما بھی رہی ہے پھر بھی اس نے گھر سنبھالنا ہے. بہت بہت شکریہ سمیہ ساجد صاحبہ. بہت شکریہ. محترمہ سمیہ ساجد آج ہماری مہمان تھی. ان سے ہونے والی گفتگو آپ کی نظر ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.